ایک بادشاہ نے اپنے گورنروں کو بلایا اور انہیں قیمتی سوٹ تحفے میں دیا. ہر گورنر کو ایک ایک قیمتی سوٹ تحفے میں دیا. محل سے نکلتے ہوئے ایک گورنر نے اس کو چھینک آئی، بادشاہ کا دیا ہوا تحفہ اس کے ہاتھ میں تھا، اس کپڑے سے ہی اس نے ناک صاف کیا. کسی غلام نے دیکھ لیا، اس نے بادشاہ کو شکایت کی، کیسے بے قدرے لوگوں کو اتنا قیمتی کپڑا تحفے میں دیا ہے کہ تیرے دیے ہوئے تحفے سے وہ ناک صاف کر رہے تھے. بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے دوسرے دن پھر گورنروں کو بلا لیا. اس نے ایک گورنر سے، جس نے بادشاہ کے دیے ہوئے کپڑے سے، وہ سوٹ تھا کہ تم نے کپڑے پہننے ہیں، شلوار قمیض بنا کے سوٹ بنا کے لباس پہننا ہے، لیکن اس نے ناک صاف کیا تھا. بادشاہ نے اس کو جھڑکا، اس نے کہا کل مجھے پتا چلا ہے کہ جو کپڑوں کا تحفہ میں نے دیا تھا محل سے نکلتے ہوئے تو اسے ناک صاف کر رہا تھا. اس نے کہا ہے صحیح ہے، میں نے ناک صاف کیا ہے. بادشاہ نے کہا میں تجھے گورنری سے معطل کرتا ہوں، تو نے میرے دیے ہوئے تحفے کی قدر نہیں کی. انہی گورنروں میں ایک گورنر آگے بڑھا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں گورنری سے استعفیٰ دیتا ہوں، مجھے گورنری نہیں چاہیے. بادشاہ نے کہا کیوں؟ تمہیں تو میں ناراض نہیں ہوا، تم کیوں استعفیٰ دے رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے دیے ہوئے تحفے اگر کوئی قدر نہ کرے تو آپ ناراض ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہم نے اس کی دی ہوئی انسانیت کی قدر نہیں کی، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمیں ناراض ہوگا. اس لیے میں آج گورنری سے استعفیٰ دے رہا ہوں، جنید بغدادی کی جا کے بیعت کروں گا. میں بھی اس اپنی نعمت کو جو اللہ نے مجھے نعمت عطا کی ہے اس کی قدر کروں گا اور انسانیت کے ساتھ زندگی گزار کے جاؤں گا. اب وہ گورنر استعفیٰ دے کے حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کہنے لگا مجھے مرید کر لیں. آپ نے فرمایا تو اتنے بڑے عہدے پہ تھا، تو کیسے آ گیا بیعت ہونے؟ اس نے سارا واقعہ سنایا اور اس نے کہا جب میں نے یہ بات دیکھی کہ بادشاہ کے تحفے کی ناقدری کی جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، میرے ذہن میں آیا کہ اللہ نے ہمیں بھی تحفہ دیا ہے، انسان بنایا ہے، تکریم آدمیت کا لباس پہنایا ہے، ہم اس کی گناہوں کے ساتھ ناقدری کر رہے ہیں. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں گورنری چھوڑ دوں اور اللہ اللہ کرتے زندگی گزاروں. مرشدوں نے فرمایا تو اللہ اللہ کرنے کے قابل نہیں ہے، تیرے اندر میں ہی بڑی ہے. تو نے کہا میں نے دیکھا، میں نے فیصلہ کیا، میں نے استعفیٰ دیا، تیرے اندر تو میں ہی بڑی ہے، تو میری بیعت ہونے کے لائق نہیں ہے، جا پہلے اپنی میں کو ختم کر کے آ. اب وہ جو اتنی بڑی قربانی دے کے آیا ہے اس کی وہ تربیت ہو رہی ہے. اس نے کہا حضور میری غلطی کی اصلاح فرما دیں. آپ نے فرمایا تیری غلطی یہ ہے، کتنے گورنر تھے وہاں؟ اس نے کہا میرے علاوہ اور بھی تھے، کوئی 8-10 گورنر تھے. آپ نے فرمایا کسی اور نے بھی توبہ کی ہے؟ اس نے کہا نہیں. کسی اور نے بھی استعفیٰ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پھر تو یہ نہ کہے کہ میں نے سوچا استعفیٰ دوں، میں نے سوچا کہ میں اللہ اللہ کروں. یہ فیصلہ کہیں اور ہو رہا تھا، تیرے اوپر تو کرم کیا جا رہا تھا. یہ نہ کہ میں نے فیصلہ کیا، کہ اللہ نے میرے اوپر کرم کیا کہ میری آنکھیں کھول دی، اللہ نے مجھے چن لیا کہ آؤ میرے راستے پہ قدم رکھو. یہ جو اپنی طرف تو نیکی کو منسوب کر رہا ہے ابھی تیرے اندر میں موجود ہے. پر 2 سال ریاضت کروائی، اس کے بعد بیعت کیا. تو میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت پہچانیں. بادشاہ کے دیے ہوئے تحفے کو ناک صاف کرنے میں استعمال نہ کریں، یہ قیمتی تحفہ ہے. جب میرے آقا کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، تو جسے حضور فرمائے یہ عظیم ہے وہ قیمتی ہے یا نہیں؟